بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، یہ دنیا ہے، اس میں کوئی بھی کسی کو بھی ایک حالت پہ قرار نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ملاپ ہے تو جدائی بھی ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، کوئی چلا بھی جاتا ہے، ملاپ ہے، جدائی بھی ہے، آسانی ہے تو تکلیف بھی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی ہے، احوال بدلتے رہتے ہیں، آدمی مختلف حالات سے اس زندگی کے سفر میں گزرتا ہے۔ آسانیاں ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، خوشحالی ہے تو تکلیف بھی آتی ہے۔ اس زندگی کی فطرت میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ اس زندگی کی فطرت میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ ہاں، کل کی ایک زندگی ہے، وہاں تقسیم ہے۔ جو اچھا ہے تو پھر ہر حال میں اچھا ہے، صحت بھی اچھی، زندگی بھی اچھی، خوبصورتی بھی اچھی، نعمتیں بھی اچھی، وہاں پھر اچھی اچھی، وہاں پھر کوئی حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا نہیں۔ اور جو مصیبت میں آ گیا، تکلیف میں آ گیا، جہنم میں آ گیا، پھر تکلیف ہی تکلیف ہے۔ زندگی کی اس سفر میں تو احوال بدلتے رہیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ کبھی نوازشات ہو رہی ہوتی ہیں اور کبھی تکالیف آ رہی ہوتی ہیں، لیکن فرمایا دونوں میں آزمائش ہے دونوں میں آزمائش۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشحالی ہو اور نوازشات ہوں تو اترانا نہیں، تکبر نہ کرنا، اور تکلیف اور آزمائش، تکلیف ہو، مصیبت میں ہو، مایوس نہ ہونا، غم میں نہ رہنا۔ دونوں کی آزمائش ہے۔ اور عمر فرمایا کرتے تھے تکلیف کی آزمائش کے مقابلے میں نوازشات کی جو آزمائش ہے وہ بڑی ہے۔ ہم پر تکالیف آئیں تو ہم نے صبر کر لیا، نوازشات ہو گئی تو پھر شکر کرنا مشکل ہو گیا۔ ہیں دونوں آزمائش۔ حالت اچھی ہے تو اس کا بھی حق ہے، شکر کتنا کرتا ہے اور شکر کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے۔ حالت تکلیف کی ہے، بیماری کی ہے، دکھ کی ہے،
تو اس کا بھی حق ہے صبر کتنا کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ کتنا راضی رہتا ہے۔ صبر کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جیسے سونے والے کے پاس بھٹی ہوتی ہے اور سونے کو اس بھٹی میں ڈالتا ہے، پتہ ہوتا ہے لیکن بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ خالص سونا باہر نکلے، خالص سونا باہر نکلے۔ تو کبھی اللہ کے بندے کے لیے یہ آزمائش، یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ دکھ، یہ درد، یہ رکاوٹیں، یہ تنگ دستی، یہ فقر خالص بھٹی کی، اس بھٹی کی طرح ہیں جس سے یہ بندہ خالص بن کے اللہ کا بن کے نکلتا ہے۔ ایک طرف تو گناہوں کے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، دوسرے اس کے جذبات اور خیالات اور سوچ بڑی پاکیزہ اور مبارک ہو جاتی ہے، زندگی اللہ کی بندگی پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے تو یہ دکھ اور یہ تکلیف اور یہ مصیبت اور یہ بیماری اللہ کی طرف سے نعمت بن گئی، شفقت بن گئی، پیار ہو گیا کہ اس تکلیف کی بھٹی سے کیا گزرا ہے، بیماری کی اس بھٹی سے کیا گزرا ہے، اس آزمائش اور امتحان کی بھٹی سے کیا گزرا ہے، خالص اللہ کا بندہ ہو گیا، بندگی آ گئی۔ بعض جیسے سونا ڈالا بھٹی میں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ پھر بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آزمائش آئی، بیماری ہوئی، فرق پڑا، لیکن ابھی بھی گناہوں کی طرف میلان ہے، ابھی بھی گناہوں کی طرف میلان ہے، کچھ کچرا رہ گیا۔ اور بس اوقات سونے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے سارا ہی کھوٹا ہے۔ ایسا ہی بس اوقات یہ آزمائش میں گیا، مصیبت میں آیا، بیماری میں آیا، یہ بالکل ہی بگڑ گیا، اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو گیا، شکوے ہو گئے، شکایات ہو گئی، نافرمانیوں میں اور بڑھ گیا، غلط راہوں پہ نکل گیا۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ نشہ کرنا شروع کر دیتے، مایوسی میں کیا کچھ کہنے لگتے ہیں، مایوسیوں میں کیا کچھ کہنے لگتے ہیں، نشہ آور دوائیں استعمال کرنے لگتے ہیں، اور بس اوقات نوبت خودکشیوں تک آ جاتی ہے۔ کھوٹا ہی کھوٹا ہے، کھوٹ ہی کھوٹ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ ناگواریاں اس بھٹی کی طرح ہے جیسے سونا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ تو اس میں سے خالص ہو کے نکلتے، صبر کرتے اور ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی رہتا، اور اس امید اور یقین کے ساتھ راضی رہتے ہیں کہ اس میں میرا گھاٹا نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اس امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ راضی رہتے ہیں کہ اس میں میرا گھاٹا نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ دیتے تب بھی امتحان تھا، اور وہ امتحان شکر کا تھا کہ شکر کتنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لیا، یہ بھی امتحان ہے، یہ اور اس امتحان میں پاس ہونا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کے حقوق پورے کرنے ہیں۔
شکر والے کی بھی کمائی ہوتی ہے اور صبر کرنے والے کی بھی بڑی کمائی ہوتی ہے. لیکن وہ حکیم ذات ہے، کس کا امتحان کیسے لے؟ وہ علیم ذات ہے، حکیم ذات ہے، رحیم ذات ہے، مہربان ہے. وہ کس کا امتحان کیسے لے؟ بندے کا کام ہے امتحان میں پاس ہونا. کچھ ملتا ہے تو امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، اللہ کا در بھول جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں ناشکری کرتا ہے، احسان فراموش ہو جاتا ہے، بندگی بھول جاتا ہے، اپنے اوقات بھول جاتا ہے، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، کس کی نوازشات ہیں، سب بھول جاتا ہے. ناشکری کرتا ہے، یہ بھی ناکام ہو گیا. اور آزمائش میں آیا، تکلیف میں آیا، بیماری میں آئی، چاہتے پوری نہیں ہوئی، ناگواری زندگی میں آئی، پھر بھی ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. زبان سے نبی کہے، اندر ہی اندر شکوے ہوتے ہیں، میرے ساتھ کیوں ہے، میرے ساتھ کیوں ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کریم نے کہا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہاری آزمائش ہوگی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی کے اندر بھی، ملاپ میں بھی، جدائی میں بھی، آسانی میں بھی، مشکل میں بھی آزمائش ہوگی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آؤ گے پھر میرے پاس انعام ملے گا اگر پاس ہو گئے تو. تو تکالیف، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہ ایک حالت میں رہے، لیکن ہر حالت کا اپنی بندگی ہے، اپنی عبادت ہے. کہیں شکر کی عبادت ہے، کہیں صبر کی عبادت ہے. انہی دو حالات سے، ان دونوں عبادت میں زندگی گزارنے کا نام بندگی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو اس بندگی میں اللہ کا حق پورا کرتا ہے، صبر میں بھی یا شکر میں بھی، دونوں صورتوں میں اس مسلمان کا کوئی گھاٹا نہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کا کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں. دونوں صورتوں میں اس کی کمائی ہی کمائی ہے. عجبا لامر المؤمن اذا اصابه سرا فشکر فکان خیرا له وان اصابه ضرا صبر فکان خیرا له. اس کا تو کوئی گھاٹا ہی کوئی نہیں، کچھ اللہ دے رہے ہیں اور شکر کے حقوق پورے کر رہا ہے تب بھی کمائی ہو رہی. کچھ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، نہیں دیا، آزمائش میں، تکلیف میں ہے، مشکل میں آ گیا، مصیبت میں آ گیا، صبر کرتا ہے، صبر کے حقوق پورے کرتا ہے. فرمایا گھاٹا اس کا نہیں ہے، اس کا کیا نقصان ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایمان والے کا تو نقصان اس دنیا میں ہے ہی نہیں. صبر مل جائے، شکر مل جائے تو کون سا نقصان ہے بھائی، کوئی نقصان نہیں ہے. اب بتائیے جس مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا تو کسی حال میں یقین نہیں، اگر مجھے بندگی نصیب ہو جائے شکر کی اور صبر کی اور کوئی نقصان نہیں، بتائیے وہ کتنا مطمئن ہوگا. آج سارا دکھ ہے ہی اس بات کا کہ نقصان ہو گیا، آج سارا غم ہے ہی اس بات کا کہ یہ کیوں نہیں ملا، آج ساری پریشانی ہے ہی اس پر کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. یہی تو ہے، سارا دکھ، سارا غم، ساری پریشانی ہے کیا.
اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے میں اس کی بندگی کر رہا ہوں، شکر کی بندگی کر رہا ہوں، صبر کی بندگی کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے میرا گھاٹا کوئی نہیں، بتائیے کتنا سکون ہوگا اور زندگی کتنی لذت والی ہو جائے گی۔ عمران ابن حسین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 33 سال بستر پہ رہے، بیماری، کروٹ نہیں لے سکتے، قضائے حاجت وہیں، کھانا پینا وہیں، لیکن آنے والا جو دیکھتا چہرے کا سکون دیکھ کر حیران ہوتا، اتنا سکون۔ اب یہ تکلیف میں اور بیماری میں اور آزمائش میں اور تنگی میں اور مصیبت میں وہی آدمی سکون سے رہ سکتا ہے نا جسے یقین ہو گھاٹا کوئی نہیں، کمائی ہو رہی، وہی سکون سے رہ سکتا ہے کہ نقصان کوئی نہیں ہے۔ شکر نصیب ہے یا دل و جان سے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، صبر نصیب ہے اور یہ یقین ہے گھاٹا نہیں ہے اس میں، پھر سکون ہوگا۔ اب تو نفع میں بھی نقصان ہو جائے نا، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے، نفع میں بھی نقصان ہو جاتا، نفع میں بھی نقصان ہو جائے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو اختیار میں نہیں ہوتی، بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن اس نے اس کو اپنی زندگی کا غم بنایا ہوا ہے کہ اولاد کیوں نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو بیٹیاں کیوں ہوئی، اگر بیٹے ہوئی تو ذہن کیوں نہیں ہے، اگر ہیں تو ایک کیوں ہے، دو کیوں نہیں ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم لگا ہے، یہ تو اختیار میں بھی نہیں ہے۔ یا تو اختیار میں ہوتا، اختیار میں بھی نہیں ہے لیکن زندگی کا غم بنایا ہوا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، بھائی نہیں ملا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کمائی ہو جائے گی اگر اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے، اگر صبر کر لی کمائی ہے۔ کیوں اپنا سیزن خراب کرتے ہو؟ سیزن لگ رہا ہے، کیوں اپنی کمائی خراب کر رہے ہو؟ انعام ملنا تھا، ضائع کر رہے ہو بے صبری کر کے، ناشکری کر کے، شکوے کر کے، گھاٹا کر رہے ہو، ملے گا بھی نہیں، بے سکون بھی رہو گے، انعام بھی نہیں ملے گا، پریشان بھی رہو گے، کل کا بھی گھاٹا، آج کا بھی نقصان۔ اور اگر یہ یقین آ جائے کہ اس حالت میں اللہ کی بس اس کی فکر ہو جائے، اس کی فکر ہو جائے کہ اس حالت میں اللہ کی بندگی کیا ہے، صبر ہے تو صبر کرے، شکر ہے تو شکر کرے، پھر کمائی کمائی۔ اس حالت کا جو تقاضا ہے نا اسے پورا کر لے، شکر کا تقاضا ہے یا صبر کا تقاضا ہے، پھر اس کا ثمرہ ملے گا، سکون مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ حالت تو بدلتی رہتی ہے، کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ہمیشہ اچھی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں، کوئی مجھ سے جدا نہیں ہوا، کہیں میرے ہاں بیماری نہیں آئی، کہیں میری زندگی میں ناگواری نہیں پیش نہیں ہوئی، کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن ان ناگواریوں کو اپنے حق میں رحمت بنا لینا یہ عقل مندی ہے۔
یہ دینداری ہے، یہ خوش نصیبی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان ناگواریوں کو اپنے حق میں کمائی بنا لینا، یہ دور اندیشی ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ تو آنے والی تکلیف کو اور تنگی کو اور بیماری کو اللہ کا عذاب نہ سمجھیں، یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بھٹی آئی ہے، میں اس سے خالص بندہ بن کے نکل سکتا ہوں، میں اس میں سے خالص سونا بن کے نکل سکتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ میں اس میں کتنا کماتا ہوں یہ میرے اوپر ہے، میں اس گھڑی میں کتنی کمائی کر سکتا ہوں اور کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ ساری میل کچیل ختم ہو جائے، خالص سونا، کچھ ملاوٹ رہ گئی، کچھ فائدہ اٹھایا، کچھ نقصان، اور اللہ حفاظت فرمائے اس ناگواری میں اور تکلیف میں مایوس ہو گیا، غم میں پڑ گیا، اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو گیا، فتنے میں چلا گیا، فتنے میں چلا گیا، بڑا گھاٹا کر لیا آپ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو ان کو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اتنا دوں گا کہ گنتی کوئی نہیں ہے، نماز کی گنتی ہے، روزے پہ گنتی ہے، میں خود دوں گا، نیکی پہ گنتی ہے، ایک پہ 10، ایک پہ 100، ایک پہ 700 گنتی ہے، لیکن اس پر اتنا ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے، اتنا دوں گا۔ تکلیف میں، تنگی میں، بیماری میں اللہ کی بندگی پہ رہنا نا، یعنی ذہنی طور پہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا معمولی عبادت نہیں ہے۔ بیماری میں، تکلیف میں، مصیبت میں، تنگی میں اللہ کی فیصلے پہ ذہنی طور پہ راضی رہنا معمولی عبادت نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا اعلیٰ درجے کی عبادت۔ ایسا شخص جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کو اسی خوبی کے ساتھ پکارا جاتا ہے، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، چلا آجا اپنے اللہ کے پاس، تو اللہ سے راضی رہا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ مطمئن رہا ہے، راضی رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، آ میرے بندوں میں آ جا، میری جنت میں آ جا۔ تو ہر حال میں میرے فیصلوں پہ راضی رہا نا، جو ہم نے کیا تو اس پہ راضی رہا۔ جو اللہ کی معرفت سے اور اللہ کی بندگی سے محروم لوگ ہوتے ہیں، ان کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ جب انہیں کچھ مل جائے تو اترانے لگتے ہیں، ایسے اللہ کی بندگی سے گزرتے جیسے اللہ کو پہچانتی نہیں ہے، اور جب اللہ ان سے کچھ لے لے تو مایوس ہو جاتے، مایوس ہو جاتے۔
یہ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اسے رحیم مانتے ہیں، حکیم مانتے ہیں، علیم مانتے ہیں، حکیم مانتے ہیں، خبیر مانتے ہیں، مہربان مانتے ہیں، اس ذات کی معرفت رکھتے ہیں، وہ تو اس کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں کہ اس کی حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے، اس میں اس کی شفقت ہے، اس میں اس کا پیار ہے۔ بچے کے جسم پہ میل ہے، ماں نہلا رہی ہوتی ہے، بچہ چیخ رہا ہوتا ہے، نہانا نہیں چاہتا، لیکن جو ماں کو جانتا ہے، اس کی شفقت کو جانتا ہے، اس کے پیار کو جانتا ہے، وہ سب سمجھتا ہے کہ ماں جو اپنے بچے کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے اس میں بچے کی کیا ہے؟ شفقت ہے۔ اور بڑے ہو کر بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ماں نے مجھ پہ بڑی شفقت کی تھی۔ جو ماں کی شفقت کو جانتا ہے، محبت کو جانتا ہے، پیار کو جانتا ہے، وہ ماں کا جو اپنے بچے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اسے ظلم نہیں سمجھتا، بلکہ کیا سمجھتا ہے؟ پیار۔ حالانکہ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، نہانا نہیں چاہتا، غسل نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ماں کی محبت کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ماں میل کو چیل کر صاف کر کے اسے نئے کپڑے پہنا کر اسے چمکانا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی معرفت کو جانتا ہے، اللہ کی محبت اور شفقت کو جانتا ہے، اور پھر بندے پہ کوئی آزمائش آتی ہے، بندہ روتا بھی ہے، لیکن دیکھنے والا سمجھتا ہے اللہ اپنے بندے کو چمکانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چمکانا چاہتا ہے۔ بس اوقات اس بچے کے جسم پہ گندگی لگ جاتی ہے، لیکن اسے تو پتہ نہیں ہوتا نا، اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن ماں اسے صاف کرتی ہے، اور بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ بچہ اس گندگی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ماں پکڑ کے اسے صاف کرنا چاہتی ہے۔ بتائیے ماں کی شفقت ہے کہ نہیں؟ ماں کا یہ پیار کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ یہ سلوک ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت کا ہے کہ نہیں؟ بچہ نادان ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ناگواریوں میں مبتلا کے اس پر گناہوں کی جتنی سیاہی، ظلمت، نحوست، گندگی لگی ہوتی ہے اسے صاف کر دیتا، چمکا دیتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اگر اسی بچے کو اس بیل کو چیل میں رہنے دیتا، گندگی میں رہنے دیتا، کیا کہتے؟ اس ماں کو اپنے بچے کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو تو اپنے بندوں سے پیار ہے، اور جب بندہ ایمان لے کے آتا ہے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے بھی محبتیں ہوتی ہیں، اور اس محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے، یہ جو اپنی نادانی میں کچھ غلط کر بیٹھا ہے، کچھ اپنی کوتاہیاں کر بیٹھا ہے، کچھ سیاہیاں اپنے اوپر اکٹھی کر رکھی ہیں، اللہ رب العزت اسے صاف کر دیتا۔ ایک واقعہ لکھا، بڑا سبق آموز ہے۔ ایک عیسائی دنیا سے مرنے لگا اور ایک مسلمان بھی دنیا سے مرنے لگا۔ دونوں کی ایک خواہش دل میں آئی۔ اس عیسائی کے دل میں خواہش آئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے۔ اس کے گھر میں تیلاب تھا۔ مسلمان کی چاہت ہوئی کہ مجھے زیتون کا تیل مل جائے۔ اس کے الماری میں موجود تھا۔ اللہ نے فرشتے سے جا حکم دیا، تیل گرا دو اور اس کے تالاب میں مچھلی کا انتظام کر دو۔ عیسائی کے لیے خواہش پوری کر دو اور میرے مسلمان بندے کی خواہش پوری نہ کرو، اس کا تیل ہے گرا دو۔ اللہ تو حکیم ہی ہے، اور تیرے فیصلوں میں محبت اور شفقت ہی ہے، انسانیت کا بھلا ہو جائے گا۔ کیا حکمت ہے؟ فرمایا وہ عیسائی میرا نافرمان بندہ ہے، شرک کرتا ہے میرے ساتھ، دنیاوی لحاظ سے اس کی ایک نیکی موجود ہے، میں چاہتا ہوں اس کی وہ خواہش پوری ہو اور اس کی اس نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے
اور آخرت میں میرے پاس آئے تو سوائے عذاب کے اور کچھ نہ ہو، جہنم کا ایندھن بنا۔ اور جہاں تک اس مسلمان کا تعلق ہے، اسے اپنی غلطی کی بھول ہو چکی ہے، اسے وہ یاد نہیں ہے میرا پیارا بندہ، اس کی خواہش ٹوٹے گی، صبر کرے گا، اس کی خطا بھی معاف ہو جائے گی، میرے پاس آئے گا صاف ستھرا ہو کے آئے گا۔ میرے پاس صاف ستھرا ہو کے آئے گا، اور پھر اس کی وہ چاہت پوری ہوگی جو وہ چاہے گا، پھر اس کی وہ چاہت پوری ہوگی جو وہ چاہے گا۔ اب بات میرے عزیزو، اگر اس حکمت پر اور اس مصلحت پر اور اللہ کے اس پیار پر اور مولا کی اس شفقت پر اور اس کی اس رحمت پر نظر ہو تو بتائیے اس کے فیصلوں پہ ناراضگی ہو سکتی ہے، شکوے ہو سکتے ہیں، شکایت ہو سکتی ہے، مایوسی ہو سکتی ہے، آدمی ڈپریشن میں جا سکتا ہے، آدمی خودکشیاں کر سکتا ہے، آدمی دواؤں پہ جا سکتا ہے۔ لوگ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ ان کا علاج تو دین میں ہے، اور جس کے پاس گیا وہ خود بیچارہ نفسیاتی ہوتا ہے۔ کتنے آپ دنیا میں دیکھیں کہ موٹیویشن اسپیکر، بس اوقات ان کا خاتمہ کس پہ ہوتا ہے؟ خودکشی پہ ہوتا ہے، کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں موٹیویشن ذہنی اس پر، لیکن اپنا خاتمہ مایوسی کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ، خودکشیوں کے ساتھ۔ تاریخ بھری پڑی۔ مسلمانوں کے پاس تو عجیب دولت ہے، ایمان، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، سبحان اللہ۔ یہ ہوتی وہ کہوں نفسیاتی ہو سکتا ہے؟ نفسیاتی تو جب بار بار ٹھوکر لگتی ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، اور جب یہ پتا ہو کہ یہ تو مجھے مل رہا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے تمہیں نقصان تو ہے ہی نہیں، مل رہا ہے، مایوسی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ملا؟ ارے میاں یہاں تو کیوں نہیں ملا تو ہے ہی نہیں نا، یہاں تو مل رہا ہے، اور جو مل رہا ہے وہ بڑھیا مل رہا ہے، پائیدار مل رہا ہے۔ لیکن اس اللہ ذاتہ کی ذات کو کوئی پہچانے نا بھائی، اس کو پہچانے نا، اس کی شفقت، اس کی رحمت، اس کا پیار، اس کی حکمت۔ تو کہاں یہاں مایوسی ہے؟ لیکن کوئی اسے بھول جائے اور مادی چیزوں کا سہارا لیتا رہے تو کب تک سہارا لے گا؟ یہ مادی چیزیں تو ناپائیدار ہے، آج ہے کل نہیں، پھر مایوس، آج ہیں اور کل نہیں، پھر مایوس، صحت ہے آج کل بیماری، پھر مایوس، آج خوبصورت ہے کل خوبصورتی گئی، پھر مایوس، آج کاروبار اچھا ہے کل نہیں ہے، پھر مایوس۔ اور اگر یہ ہو کہ ہے تب بھی کمائی ہو رہی ہے اور نہیں ہے تب بھی کمائی ہو رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کی دکان چل رہی ہے، پھر کہاں کی مایوسی؟ صحت ہے تب بھی کمائی، نہیں ہے تب بھی کمائی، ہر حال میں کمائی ہے۔ تو حالت تو بدلتی رہتی ہے میرے عزیزو، ایک جیسی حالت تو نہیں رہتی، لیکن مسلمان کی خوش نصیبی ہے کہ ہر حال میں کمائی ہے۔ ہر حال میں کمائی ہے، صبر کر لے، اس کے فیصلوں پہ راضی رہ جائے، تو پھر کمائی کمائی۔ لیکن یہ نادان انسان بس اوقات بہت تنگ نظر ہے، بہت تنگ نظر ہے، یہ صرف آج کا نفع دیکھتا ہے، یہ تنگ نظر ہے، یہ آج کا نفع دیکھتا ہے، یہ بس آج کی زندگی بنانا چاہتا ہے، بس تنگ نظر جو ہے، کم علم جو ہے، نادان جو ہے۔ اور اگر وسیع نظر ہو اور اگر ایمان کی نظر ہو
اور اگر ایمان کی بصیرت ہو، سبحان اللہ، پھر تو یقین آ جائے گا کہ اللہ نے دنیا کے اس سفر میں کچھ لیا، گھر جا کر سب واپس مل جائے گا اور بڑھیا ملے گا۔ بڑھیا ملے گا۔ تو مسلمان کے پاس مایوسی کی راہ نہیں ہے، مایوسی کی راہ نہیں، اور نہ شکری کا راستہ بھی غلط ہے۔ مسلمان کی بندگی ہر حال میں کہیں شکر کی بندگی ہے اور کہیں صبر اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی یہ بندگی ہے۔ اور اس کا اس مبارک ثمرہ اس دنیا میں، مبارک ثمرہ اس دنیا میں اطمینان، خوشی، یہ اس کا مبارک ثمرہ ہے۔ اور زندگی کے اندر اگر وہ صبر نہیں کرتا اور ذہنی طور پہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے یہ چیز زندگی کو بڑی تلخ کر دیتی۔ اللہ حفاظت فرمائے یہ زندگی کو بہت تلخ کر دیتی ہے، بہت تلخ ہو جاتی زندگی اللہ کے فیصلوں پہ راضی، اس لیے کہ ظاہر ہے ہر وقت تو وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہتا ہے، ہر وقت تو ویسا نہیں ہوگا جیسے یہ چاہتا ہے، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، صحت ہے تو بیماری ہے، جوانی ہے تو بڑھاپا ہے، آسانی ہے تو مشکلات ہیں، ملاپ ہے تو کل کوئی جدا ہوتا ہے، ابا جدا، بیٹا جدا، جدا ہوگا۔ تو اگر اس نے اللہ کی محبت کا اور معرفت کا سہارا نہ لیا اور اس کے فیصلوں پہ دل و جان سے راضی نہ ہوا تو زندگی بڑی تلخ ہو جائے گی، زندگی کا سفر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر آدمی سہارا لیتا ہے، کبھی دوائیاں کھاتا ہے، کبھی گولیاں کھاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں چیزیں، پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ اور ایک یہ کہ اللہ کو پہچان جائے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ ذہنوں میں رہے، خیال میں رہے کہ مسلمان کا کوئی نقصان نہیں، اگر نعمتوں میں شکر کر رہا ہے تب بھی کمائی ہے، اور آزمائش اور تکلیف اور مصیبت میں اگر وہ صبر اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے تب بھی اس کی کمائی، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کا تو بھلا ہی بھلا ہے۔ یہ ہمیشہ پیش نظر رہے۔ عافیت اللہ سے مانگے، تدبیر بھی ضرور کرے، لیکن کچھ چیزیں تو اختیار میں نہیں ہوتی نا، اور وہ زندگی میں آتی ہے۔ اب تو ایک اس زندگی کی اس مشکل کو اپنے لیے دکھ بنا لے، غم بنا لے، بے سکونی کا ذریعہ بنا دے، پریشانی کا ذریعہ بنا دے، اور ایک یہ کہ اس کو اس تکلیف میں بھی سکون سے رہے، اطمینان سے رہے، کمائی کر لے۔ اللہ ناراض جب ہوتا ہے نا، اور جب اللہ بھولا ہوا ہوتا ہے تو آزمائش تو اس پر بھی آتی ہے، تکلیف بیماری اس پر بھی آتی ہے، لیکن وہ بیچارہ اللہ کی دوری ہونے کی وجہ سے اس میں مایوس ہو جاتا ہے، کمائی نہیں کر پاتا۔ اور اللہ کے نیک بندے پر بھی بیماری آتی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، بیماری کے اندر بھی سیزن لگاتا ہے، بیماری میں بھی سیزن لگاتا ہے، اور اطمینان پاتا ہے، سکون پاتا ہے۔ تو احوال مختلف آتے ہیں میرے عزیزو، مختلف آتے ہیں، اور ہر حالت کی اپنی بندگی ہے، کہیں شکر ہے، کہیں صبر ہے۔ اللہ دے تو شکر ہو، احسان شناسی ہو، اس کی فرما برداری ہو، نعمتوں کی قدر ہو، اور اگر کہیں تنگی آ جائے، مشکل آ جائے
بیماری آ جائے تو سمجھ جائے کہ آئی کس کی طرف سے؟ رحیم ذات کی طرف سے آئی، حکیم ذات کی طرف سے آئی، محبت کرنے والا مولا کی طرف سے آئی. یہ خیال رکھے نا، تسلی مل جائے گی. ڈاکٹر ہے نا، سینے کے اندر چیر مارتا ہے اور اندر سے دل نکال لیتا ہے. بتائیے ناراض ہوتا ہے اس سے؟ ناراض ہوتا ہے، اس سے شکایت کرتا ہے، لڑتا ہے اس سے ملاقات کرنا، ملنا جلنا بند کر دیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، فیس بھی دیتا ہے، ہمیشہ اس کا قدردان ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا قدردان ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ اتنی تکلیف دی اس نے اس کو اور اس کو اتنے خطرے میں ڈالا، لیکن چونکہ اس کی صلاحیت پر اعتماد ہے، اس کے علم پر اعتماد ہے، اس کے علم پر اعتماد ہے، اس کی صلاحیت پر اعتماد ہے، اتنی بڑی تکلیف دی، اتنا بڑا خطرے میں ڈالا، ناراض نہیں ہوتا، شکر گزار ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کریم تو سبحان اللہ علیم ہے، علیم، حکیم ہے، حکیم، رحیم ہے، رحیم. اگر وہ اندر سے کوئی گندگی نکالتے ہیں، سیاہی نکالتے ہیں، تو پھر ناراضگی کیوں؟ پھر شکوے کیوں؟ پھر ناشکری کیوں؟ پھر اس سے دوری کیوں؟ اس کا شکر گزار رہے نا، اس کے شکر گزار رہے کہ یقیناً اس میں میرے لیے نفع ہے. کوئی موذی گناہوں کی گندگی نکلی ہے، میں اندر سے صاف ہو گیا ہوں. صبر کرے، شکر کرے، اس کے فیصلے پہ راضی رہے. تو تکلیف کے اندر بھی، تنگی کے اندر بھی، بیماری کے اندر بھی یہ بندہ بہت کمائی کر سکتا. اور جیسے بھٹی میں سونا ڈالتے ہیں خالص ہو کے نکلتا ہے، ان ناگواریوں میں بھی خالص بندگی پہ آ سکتا ہے، اللہ کا مخلص بندہ بن سکتا ہے. اور ہوتا بھی ہے، وہ ہوتا بھی ہے. بعض خوش نصیبوں کو یہ اللہ کی معرفت اس مصیبت میں مل جاتی ہے کہ جب سارے اسباب کٹ جاتے ہیں، سارے وسائل فیل ہو جاتے ہیں، سبھی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں، تو بس اوقات اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے. کس کی مدد آئی، کس نے مہربانی فرمائی، کس نے فضل فرمایا. خوش نصیب لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، صاف ستھرے ہو کے نکلتے ہیں. تو یقیناً میرے عزیزو، وہ تکلیف تو اس کے حق میں بہت بڑی رحمت ہوگا. کیا شان ہے اس مولا کی کہ جس کی سختی میں بھی شفقت ہے. کیا کرم ہے اس مولا کا جس کی سختی میں بھی شفقت ہے. ماں بس اوقات بچے پر اور باپ بس اوقات بیٹے پر سختی کرتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں یہ سختی شفقت ہے. اگر آج نہ پڑھا اور آج اس نے یہ نہ کیا اور آج اس گندی عادت سے دور نہ ہوا، زندگی پر اس کی زندگی شخصیت متاثر ہوگی. تو اس سختی کے اندر بھی شفقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی بس اوقات اس تکلیف میں بظاہر سختی ہے، لیکن حقیقت میں اس مولا کی شفقت ہے کہ اگر اس برائی کے اندر رہتا اور اس گندگی کے ساتھ رہتا تو اس کی شخصیت خراب ہوتی. اللہ اس سختی سے شفقت فرما کر اس گندگی سے دور کر دیتے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے بھائی، دونوں قسم کے احوال سے آزمائیں گے. بس ہے یہ آزمائش. اب کون اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے صبر کر کے، شکر کر کے، پھر آئے ہمارے پاس، ہم اس کو بڑھیا انعام دیں گے. اللہ رب العزت اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، زندگی شکر گزاری والی نصیب فرما، اپنی رضا اور اپنی چاہت والی زندگی عطا فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، ہر قسم کی گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا، اپنے فضل سے جیسے آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا والی صفات نصیب فرما، اپنی رضا والے جذبات نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما۔ مولا کریم، ہمیشہ ناشکری سے محفوظ فرما، بے صبری سے محفوظ فرما، مایوسی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، احسان شناسی کی زندگی عطا فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما، ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، جسمانی روحانی صحت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، اپنے فضل سے تقوی پہ استقامت نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی پہ استقامت عطا فرما، اپنے فضل سے بری صحبت سے، برے لوگوں سے، برے مال سے ہمیشہ محفوظ فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنا۔ اولادوں، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے آزمائش بننے سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے تکلیف کا باعث، آزمائش کا باعث بننے سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے بچی بچیوں کی، اے مولا کریم، ہمیشہ اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں، اے مولا ان کے لیے نیک صالح رشتہ کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں، ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ گھروں میں ٹوٹ پھوٹ سے، بد اعتمادی سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، محبتوں والی، الفت والی، باہمی اعتماد والی زندگی عطا فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، جینا اچھا فرما، موت اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم ساری امت کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، رنگ نسل وطن علاقے نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں، عصبیت کی جتنی صورتیں ہیں، مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، شر سے شریروں سے حسد سے حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ مولا کریم وطن عزیز کو امن اور سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی خیر کی تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، برائی کی تخریب کی اور شر کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا